محمد صلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھ۔ بزرگ دوستو، اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہمارا جمع ہونا ہوا ہے دین اور دین کی محنت کی نسبت پر۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ نصیب فرمایا۔ کتنے ہمارے ساتھ پچھلے سال روزے، تراویح، افطاری، سحری، رمضان میں تلاوت میں تسبیح میں ساتھ تھے۔ مقدر سے ان کا رزق ختم ہو گیا، وہ بیچارے قبر میں چلے گئے۔ اب ان کے بعد فرصت ہی فرصت ایک نیکی کر نہیں سکتے۔ سلام کا جواب دے سکتے ہیں مگر ایک نیکی نہیں ملتی، مجبور ہیں۔ اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں زندہ صحیح سلامت رکھا۔ رمضان المبارک بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا، جس کا مفہوم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں ہوں۔ اور اس مہینے میں اللہ پاک نے اجر بڑھا دیا، ایک نفل فرض کے برابر۔ علماء فرماتے ہیں زندگی بھر نفل پڑھتا رہے تو فرض کی برابری نہیں ہو سکتی، زندگی بھر۔ ہاں، 2 سنت قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ، اور 2 فرض قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ۔ صرف نیت کا فرق ہے، مگر زندگی بھر سنتیں پڑھتا رہے فرض کے برابری، اور یہاں ایک نفل کا درجہ فرض کے برابر دیں گے۔ ایک فرض 70 گنا فرض بڑھا کر دیں گے۔ اللہ نے اس مہینے کی قدر عطا فرمائے اور اس مہینے کو پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصول کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کا سب سے بڑا اہم کام یہ ہے کہ اس مہینے میں سارے اعمال کی پابندی کرتے ہوئے دین کی محنت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ یہ مہینہ صرف اور صرف دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ میں معاف فرمائے، ہماری غفلت، کمزوری، سستی یہ ہو گئی کہ ہم نے عبادت کو بڑا سمجھا۔ فرق مراتب کا بہت بڑا مسئلہ ہے، مرتبے کا فرق، اس لیے کہ مرتبے کے فرق سے اعمال کا بھاؤ کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو رمضان قرآن پاک کے پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن کو افضل ترین عبادت قرار دی گئی ہے۔ مگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یاسین شریف کا آخری رکوع ہے اور جماعت کھڑی ہے، تو حکم یہ ہے کہ بابا وہ یاسین شریف کا آخری رکوع روک کر مؤخر کر کے جماعت میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ انفرادی اعمال کا اجر اجتماعی اعمال کے انفرادی اعمال کے پہاڑ اجتماعی اعمال کے ذرے برابر نہیں ہیں۔ اجتماعی اعمال کے، ہاں، سونے کا 1 تولہ اور پیتل کے 10 کلو۔ پیتل کیسا کلو ہے پیتل؟ ہاں، اور کیا ہے بولو؟ 300 500 پکڑو، کہتے 600 پکڑو، 600 کلو، 600 روپے کلو، اور یہاں 60,000 روپے تولہ، 65
650 کلو 62,000 روپے تولا. تو تولا اور کلو اللہ نے توفیق عطا فرمایا. ہمیں اسے سمجھنا ہے بزرگوں. اگر ہم نے یہ سمجھا تو پھر ہمارا عمل کا بھاؤ کروڑوں گنا بڑھے گا. سچی بات ہے, کروڑوں گنا بڑھے گا. ورنہ ہم یہ اعمال جو ہیں یہ پتل کے بھاؤ میں لینے والے. یہ اعمال کیا کے بھاؤ میں؟ پتل. سننے کا بھاؤ کدھر؟ پتل کا بھاؤ. ہاں سمجھنا پڑا. ہمارا عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے پاس ایک عالم نے شکایت کی, یہ تبلیغ والوں کو سمجھاؤ 7,49,42,72 کروڑ نہ بولتے, کہا کہ روایت لائن ذرا دیکھو کرو. تو انہوں نے ان کو بلائے بٹھائے, بابا بیٹھو اور تم کو ایک حدیث یاد ہے کیا؟ تو بولے کون سی حدیث؟ ایک سنت کا زندہ کرنا کیا اجر ہے بولو. انہیں بولنے گئے تو سورج سر کی روشن حدیث ہے اور بچوں کو یاد ہے مجھے بھی. تو بولے ایک شہید کا ثواب کرتا, ایک شہید کے ایک ٹھیم پڑھنے کا بولے اس کا سب گناہ کلیئر. جتنے ٹھیمہ پڑھیں گے اتنے درجے بلند. پھر ایک شہید میں کتنا خون پڑیا, کتنا خون پڑیں گا ایک آدمی کی شہید ایک آدمی کی باڈی میں سے. تو نے رہنے دے بابا, ایک شہید میں 1 لیٹر تو بھی پڑے گا کہ نہیں؟ پڑے گا نہیں 1 لیٹر. 1 لیٹر کا تو 1000 ملی, تو 1 ملی میں کتے ٹھیمبا بولو. تو رہنے دے 1 ملی میں 1 ٹھیم تو بھی آئیں گا کہ نہیں؟ 1 ملی کا 1 ٹھیم پکڑے تو 1000 ملی کے 1000 ٹھیمبا, 1000 ملی کے 1000 ٹھیمبا. اور ایک شہید کا 1 لیٹر خون تو 1000 درجے جنت میں ملیں گے ایک شہید. اور 100 شہیدوں پر بھائی بولو 100 شہیدوں پر کتے 100,000 کو تو کتے ہاں بولو. تو میں تو 25 کا حصہ ہے 1 لاکھ ہے نا. ایک بلا کیلکولیشن میں 1 ٹھیم اور ایک شہید کے اندر سے 1 لیٹر, 1 لیٹر میں 1 ملی کو 1 ٹھیم پکڑے سائے زیادہ کرے تو ایک شہید کا ثواب 1 لاکھ درجے. تو 100 شہید نہیں, ایک شہید کا ثواب 1000 درجے, تو 100 شہیدوں کا 1 لاکھ درجے. تو نے بولے تو بتا کہ جس محنت سے سنت زندہ ہو اور واجبات زندہ ہو, فرائض زندہ ہو, دین کے سارے احکام, ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات زندہ ہو, اس محنت پر اللہ بندوں کو کیا دے گا؟ یہ تبلیغ والوں کو چپ اپلا چاکلیٹ ٹافی ہاتھ میں رکھو, خوش کرے سائے 7,51,50 کروڑ 72 کروڑ. اگر ان کی محنت پر ان کو کیا ملے گا یہ بتا دیا جائے گا تو کلیجے پھٹ جائیں گے, ہارٹ فیل ہو جائیں گے اور یہ دمادم مر جائیں گے. خوشی برداشت نہیں کر سکتے خوشی. ہاں تو بزرگ دوستو, اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان نبیوں والا کام دیا ہے. ہاں, اور اس کام کی فضیلت کو, اس کام کے درجے کو, اس کام کے اجر کو ہم سمجھ نہیں سکتے. فقط وہ کام اس مہینے میں اہتمام سے اس لیے کرنا ہے کہ اس مہینے کا الٹا پرت 70 پٹ بھاؤ ریٹ میں آئے سر. کتے پٹ 70 پٹ کا بھاؤ آئے سو اپن 700 پٹ 7 لاکھ پٹ 49 پٹ 49 لاکھ پٹ 72 کروڑ لاکھ پٹ 72 کروڑ پٹ کا اگر اسے 70 ملٹیپلائی کریں گے تو کیا بھاؤ لگے گا؟
ایک تولہ سونا 60-65 ہزار، پر ایک ہیرا 10 کروڑ کا، ایک ہیرا کہتے گا 10 کروڑ کا، کیا حساب لگا؟ بمبئی میں ایک چور بازار میں مور بکا ایک، تو انہوں نے 10,000 بولا تھا، اسے 10,000 دیا، پھر کو آیا اور 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 10,000 دیا، 10,000 بولا تھا، 10,000 مور کی پتل کا مور آتا، 50,000 دیا، اور پھر اگلے آٹوڑے میں آیا اور 10,000 دیا۔ انہوں نے بولے کیا بات کرتے پیسے وہی کی دینے لگے؟ تو بولے وہ مور کے 2 اکے آتے، 1-1 کروڑ کا ایک ہیرا آتا، پر تجھے سمجھا نہیں ہو۔ پھر انہیں شیراپٹ کو لینے لگے، کیا کرنے لگے؟ ادھر شیراپٹ کو لے فائدہ ہے، تبھی بھی انہیں نے 10,000 کے 60,000 دیا، تبھی بھی۔ تو دوستو یہ کام جو ہے انبیاء والا کام ہے، اور اس کام کے ذریعے ذاتیں بنتی ہے اور انسانیت میں ہدایت، خیر، بھلائی زندہ ہوتی ہے۔ اور اس کا اصل مہینہ رمضان المبارک ہے، اور اسے ہمیں اپنی ذات سے اہتمام سے کرنا، وہ کریں گے انشاءاللہ۔ کرنے کے اعتبار سے ہمارے بڑوں نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ہفتے ہر ذمہ دار 3 دن لگائے، اور کیا ہفتے میں 3 دن لگائے کو تو 4 دن رہے، تو اللہ کیا مشکل ہے؟ تو مشکل ہے؟ ہاں، کہتے کہ لوگا رمضان مہینہ کچھ کرتے نہیں بابا، کیا کام کرنے کا نہیں، دھندا نہیں، پیسے کو کچھ نہ کو، ہائے وہ خرچتے بیٹھنے کا، کرتے نہیں کرتے، تو ہم ہر ہفتے 3 دن دے، اور پہلے اسٹروک میں مستورات کے ساتھ 3 دن دے، کیسے دے؟ ہاں، دوسرے ہفتے مردوں کے ساتھ، تیسرے ہفتے مردوں کے ساتھ، اور آخری ہفتے میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اپوشن ہے، آمچا مانگنیا مانیہ کرا، اپنا مسئلہ، اپنے گھر والوں کو مسئلہ، خاندان والوں کو مسئلہ، بستی والوں کو مسئلہ لے کر اڑ پڑ جانا۔ اللہ میں معاف فرمائے، ہم نے اللہ سے اڑنا سیکھا نہیں ہے۔ ایک دن بولا مرغ پلاؤ بادام کا حلوہ کھانے والا، اس کا دوسرا کچھ کھانے والا نہیں، ٹھیک ہے، بیٹھے مسجد میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، 7 دن گئے، کتنے دن؟ 7ویں دن ایک برتن لوٹا مرغ پلاؤ بادام کا حلوہ آیا، دسترخوان آیا، انہیں بولا یو آدھا کر مرے تک کھلانے والا، ہاتھا وہ برتن اٹھ کو گئے، اور 3 دن کے بعد برتن آیا، اور ایک آواز آئی، بندے ہم تجھے دیکھنا چاہتے تھے کہ تو کتنا ثابت قدم ہے، تو کتنا جمنے والا ہے، ہم تجھے موت تک کھلائیں گے۔ کیا مسئلہ؟ موت تک۔ ایک بستی میں گئے، بانگی صاحب بولنے کہ کھانا لا دے کیا؟ مرغ پلاؤ بادام کا حلوہ اچھا تو لاؤ، نہیں تو اور کھیڑے میں بھاجی باکری کیا ملے گا تو لا، تو مرغ پلاؤ بادام کا حلوہ اچھا تو لاؤ۔ عشاء نماز ہوئی، دروازے بند کرنے کے ٹائم میں بانگی بولے ادھر دروازے سب کے بند ہونے لگے، رات بھر بھوکا لگے گا، بھوکا رہنے لگے گا، ارے مرغی پلاؤ بادام کا حلوہ لاؤ کیا، یہ اپنا بھاجی باکری کیا ملے گا لاؤ کیا؟ انہیں بولنے لگے نکو، مرغی پلاؤ بادام کا حلوہ اچھا تو لاؤ، نہیں تو رہنے دے۔ بانگی صاحب لگائے بچانا اوڑیا تو تک آواز ہے، بانگی صاحب کون ہے بابا؟ آؤ، مسافر کون ہے کہ میں کھانا لائی ہوں؟ مسافر کون ہے کہ میں کھانا لائی؟ ارے مسافر لئی مستی کا ہے، تو حمال آدمی کیا لالا کو لانے والا ہے؟ انہوں نے بولا کیا نہیں، مرغی پلاؤ بادام کا حلوہ لائے ہے، ان کو پڑھوایا ایک دم، جا کے بولا کو لایا، کون؟ بولے مسافر کون ہے؟ اسے ہاں آئے بابا جو 2 ہاتھ بیٹھ دسترخوان کھا، انہیں بیٹھا کھانے کو، اسے بازو لے بیٹھا، تو حمال مرغی پلاؤ بادام کا حلوہ کاش لایا رے، کیا مان رہا ہے؟ آجور مردہ کا ہمارا تھریا تھا، ایک دن کار کو مرغی پلاؤ بادام کا حلوہ کر اپن، تو آج دن بھر ہمیں چھٹی لیے، اور وہ
दिन भर प्रोग्राम चला था, मगरी नमाज पढ़ गया, जब टेक को बैठे था नींद लगी। अल्लाह के नबी ख्वाब में आए, बोले हमारा एक दोस्त मस्जिद में, उसे देना, उसे खिलाना, बाद में खाना, तो पहला बर्तन ले पाएगा, पहला बर्तन तूने मांगी, वो खा भी वो बर्तन ले गया, उसी ले गो बैठा, वह तेरा क्या है? तूने यो बोला अल्लाह बोले आमच्या मागण्या मान्य करा, क्या बोले? 7 दिन बैठा, पानी नहीं, खाना नहीं, बर्तन आए भी उसे बोले आती नियम लागू, क्या मरे तक खिलाने को वादा कर तो खा तू, नहीं तो नहीं, तो आता तो उठा। तो लेना सीखना है अल्लाह से। अल्लाह में माफ़ फरमाए, अल्लाह से लेना बहुत सरल आणि करीब का रास्ता है। दुनिया में मनाना सबसे आसान अल्लाह का है, उसके बाद 2 नंबर माप है, ठीक है? बाप जरा वांड असते बाप, पण माँ के सामने मुंह आकड़ा कर खड़ो आणि नहीं बोली तो जाको बिचारे दाल घोड़ घुसो, 5, 10, 15 मिनट में उसकी कायली होती है। क्या भी मांगो तो नचा तो उधार लाखो, क्या लाख लड़तर कर को माँ को मनाना था, और उससे ज़्यादा आसान अल्लाह को मनाना। बंदा अल्लाह कहता है तो बंदा अल्लाह कहते हैं, बंदे बोल क्या चाहता है, हमारा क्या है क्या नहीं है, क्या है वो है क्या? हाँ, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस एक फार्मूला है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, कि अल्लाह की ज़ात देने वाली है यकीनी, मगर हमारा यकीन नहीं है तो हरगिज़ मिलने वाला, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, कि बंदे का भी यकीन और अल्लाह का भी इरादा दोनों मिल जाए तो जो मांगो देंगे। दोस्तों ये रमज़ान है, रमज़ान के अमाल है, रमज़ान के अमाल को हमें हीरे और मोतियों का भाव लेना है, पीतल का नहीं। कैसा भाव लेना भाई, बोलो कुछ। इसके लिए मेहनत है, और सबसे बड़ी मेहनत ईमान के बनाने की क्या है? यकीन बनाना कि नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, बीमारी और शिफा अल्लाह के हाथ में। अल्लाह का गैर, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते, और अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ करते हैं। हमारा सबका सबसे बड़ा धोखा ये है कि हम ये समझते हैं कि हम ही मुसलमान हैं और ईमान हमारे पास है, तो इसमें कोई शंका नहीं, मुसलमान हैं और ईमान है, पर ईमान के बनाने बढ़ाने बचाने की फिक्र ज़रूरी है। ईमान है पण कत्ता है, 100 रुपये भी रुपये है, 1000 रुपये भी रुपये है, लाख रुपये भी, करोड़ रुपए भी, पर 100 रुपये में 200 का काम नहीं होता, 1000 रुपये में 2000 का काम होता है क्या? बोलो तो क्या तुम बोलो, हाँ क्या तुम बोलो तो 1000 रुपये में 2000 का काम, लाख रुपए में 2 लाख का, करोड़ रुपए में 2 करोड़ का। तो हमारे पास ईमान है क्या? तो है, पर यत्ता ईमान होना कि जो अंदर से अल्लाह के अवामिर पर खड़ा करे। क्या रोज़ा नहीं रखने वाला मुसलमान नहीं? तो बोलो तो कौन रोज़ा रखता नहीं? मुसलमान है कि नहीं? उन्हें नमाज नहीं पढ़ता, उन्हें ज़कात नहीं देता, उन्हें रोज़ तस्बीह तिलावत नहीं करता, उन्हें मुसलमान है तो मुसलमान। मगर ईमान इतना बनाना ज़रूर। देखो हर आदमी नाट 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 99 के फेर में, लाख के 2 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कैसा आएंगे? एक फाटका फटीजर चंबार रोड किनारे के धोड़ा खाते
کچرے میں بیٹھے انہیں بھی قائم شو روم چپل کے بوٹ کے شو روم کے خواب دیکھتے ہیں. دیکھتے نہیں دیکھتے؟ ہمارا ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ترقی کا خواب ہے. ہاں ہوئے دیکھو 3 مغرب نماز 7 رکعت پڑھے 20 رکعت تراویح پڑھے جائے جنوں کیا اللہ پر اپکار. ہاں کھانا پینا نقصان میں لاکھوں لوگ دھندا کرتے. ایکلا تو ہمارا دوست ہے انہیں بولتا پونے نے منگلوار دنچ مرنا شادیاں منگلوار دنچ لینا چلا چھٹی مرنے کو سدھا منگلوار لے ہوگتے انہیں کی تو اسے منگلوار چھٹی آتی. اللہ نے معاف کر دنیا کو نشانہ بنائے. اور دین اللہ کتنے پیارے اعمال کتنے پیارے احکام کتنی پیاری چیزیں کتنی پیاری زندگی کتنی پیاری عزت چین سکون اطمینان برکت راحت کیا کچھ نہیں رکھا اسلام میں. دوستو یہ سب رکھا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ محنت کے نشانے میں آنے پر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے اور کتنا ہے اور کیسے حاصل کرنا. اپنا جہاں اندھیرے میں اچھے تو اجالے کا کیا دسنے والا نہیں. اللہ کے راستے میں نکلے تب پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کرنے کی چیز یہ ہے. ہاں کرنے کی چیز. دیکھنے والے ٹینشن میں ہیں ان کو کیا کام نہیں کہا کیا کیسا کرتے کیسا ہاں کیا کھاتے کیسا رہتے کیسا ان کا چلتے وہ ٹینشن میں ہے. ان کو اوپر سے پیسے آتے ہیں اور کرنے والے کو ایسی اللہ برکت کی روزی سہولت کی روزی عافیت کی روزی. سب سے بڑی چیز اطمینان. جس حال میں ہے اس حال میں خوش رہنا اور اس حال میں ایڈجسٹمنٹ کرنا اور اطمینان سے رہنا. ہائے والے ٹینشن 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 میں مرنے لگے. 80 کروڑ کا مالک دماغ ہینگ ہویا. کیا ہویا؟ اڑے لاپ بیٹا ہے کہ بہو ہے کہ بیٹی ہے کہ کون کیا پہچانتا نہیں. کھاتے پیتے سوتے چلتے پھرتے سب ہے پر پہچان کا دماغ ہینگ ہویا. کیا کہتے پیسے کو سلگاتے علاج کچھ نہیں. تو دوستو یہ محنت ہے. اس محنت کے راستے سے زندگیاں بنے گی. ہاں شکر کارخانہ چالو ہے. 1 منٹ کو 1 پوتا شکر کا لانچ ہوتا تھے. گوڈاؤن میں پوتے ہیں کہ نہیں اس سے کچھ پر 1 لاکھ پوتے شلک ہیں. کارخانہ بند ہے تو لاکھ پوتے تھوڑا تھوڑا کر کو خلاص ہونے آتے تھوڑا. تو یہ محنت دین کی اگر چلتی رہے گی تو بزرگ دوستو اس محنت کے راستے نئی نئی زندگیاں دین کی طرف ایمان کی طرف اعمال کی طرف آئیں گے اور ماحول بنتا جائے گا. اور محنت کمزور ہو گئی تو کارخانہ کرتا بھی پڑا چیزیں بند پڑا تو گوڈاؤن میں چوہیا کو شکر کھانے ملتی نہیں نا گوڈاؤن میں. اس کے لیے دوستو اصل ہمیں محنت کر کے 2 کاموں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا کریں گے انشاءاللہ. ایک تو دین ہے. صبح سے شام تک شام سے صبح تک پیدائش سے لے کر موت تک جتنے کام کرتے ہیں ان سارے کاموں میں اللہ کا حکم کیا نبی کا طریقہ کیا دیکھنا اور کرنا. اور دوسرے دین کی محنت ہے. جو دین ہماری زندگی میں ہے وہ ساری دنیا میں زندہ ہو اس کی نیت فکر محنت اور دعا بس ہو گیا سارا کام. ہمارے بڑے فرماتے ہیں مسلمان اپنی ذات میں دین لے اور چلے پھرے. روزہ لے کر چلے پھرے تراویح لے کر چلے پھرے. اللہ میں معاف فرمائے. روزہ تراویح اور رمضان اگر ہم لے کر نہیں چلے پھریں گے تو
حالات یہ ماشاءاللہ یہاں کی رسم مسجد ہے اور تراویح کو گھر گھر تسلیم بھرتے ہیں لے ہوتے ہیں. اطراف میں چل پھر کر دیکھے تراویح کا روزوں کا کیا حال ہے, امت کا کیا حال ہے اطراف میں بھی اور شہروں میں بھی. ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. محنت نہیں ہوگی تو بعد میں مسجد مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے, بولتے ہوئے ذرا برا لگتے, مولانا فرماتے تھے محنت نہیں کرو گے تو مسجد میں گدھے لوٹیں گے. ہزاروں مسجدوں کو تالے ہیں, بلکہ لاکھوں مسجدوں کو تالے ہیں, اور لاکھوں مسجدیں محنت کی برکت سے تالے کھول چکی ہیں. ہاں تالے کھل چکے ہیں. کیا ہوگا کہ ہمیں اپنی ذات سے محنت کا نشانہ بنانا پڑے گا, اور خدا نخواستہ نہیں بنایا ہم نے تو جو آنچ وہاں لگی ہے یہاں بھی آئے گی. ہمارے ایمان عمل ہوں گے مگر ایمان عمل کی اہمیت نہیں ہوگی, دلوں میں عظمت نہیں ہوگی. ہاں اس کے لیے دوستو مستقل محنت کرتے رہنے کی چیز, کہ دین کو زندگی میں لانا, دین کے ایک ایک عمل کو زندگی میں لانا. دین کے ایک ایک عمل کو لانے کے 3 فائدے ملیں گے, سکون دیں گے, برکت دیں گے, دعا قبول کریں گے. کیا دیں گے؟ کروڑوں میں سکون نہیں ہے, بڑی بڑی کمائیوں میں برکت نہیں ہے, اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ہم نے اپنی زندگی کو صحیح نہیں بنایا. تو سکون دیں گے, برکت دیں گے, دعا قبول کریں گے دین پر, اور دین کی محنت پر عزت کی, سہولت کی اور برکت کی روزی دیں گے. آج روزی ہے, عزت کی نہیں ہے. اسے ہاتھا پاؤ پڑھو, اسے ہاتھا پڑھو, مینیجر کو مسکا لگاؤ, وہ چپراسی کو مسکا لگاؤ, وہ نوکر کو مسکا لگاؤ, وہ سہولت کا نوچ نہیں. ٹینشن 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 24 گھنٹے. ہاں برکت کا حساب نہیں. صحابہ کو اللہ نے دین کی محنت کی برکت سے کس طرح کے 700 سال کے خزانے قدموں میں ڈالا, کس طرح کے 700 سال کے خزانے قدموں میں ڈالا. ہاں اتنا نوازا کہ سونے کے سکے ایسا ڈھگا لگا کو باٹ کو لیے بھرنے کو پوتا گونی نتے تو کونے میں سٹے. کیا سٹے؟ سویابین. کیا سٹے؟ سننا سٹے. ہاں اور ان کو نوازا, ان کی نسلوں کو نوازا. اور یہ کان کھول کے سن لو کہ وہ اللہ کے وعدے صحابہ کے ساتھ نہیں تھے, اللہ کے وعدے دین اور دین کی محنت کے ساتھ تھے, ہیں اور قیامت تک رہیں گے. میں بھی نظام الدین تھا تو ایک صاحب نے کھجوروں کو باکس لایا, اس میں کچی ادھ کچی پکی تھی. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابو ایوب انصاری کے گھر میں انہوں نے کھوچا توڑ کر لایا تھا, وہ سنت دین کی محنت کی وجہ سے تم نظام الدین میں یہاں بیٹھ کر ادا کرو. میں نے خود کھائے وہ باکس سے کھجوریں, عرب اور وہاں سے ہندوستان لا کر یہاں سنت ادا کر رہے. تو یہ محنت کے اثرات ہیں. اس کے لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ موت تک دین کو زندگی کا مقصد بنا کر محنت کریں گے. میں کریں گے انشاءاللہ. مقصد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جب دین کا تقاضا آ جائے تو دنیا کو پیچھے کرے, تقاضے میں لگے, تقاضا پورا ہو گیا دنیا میں لگے. چھوڑنا نہیں ہے, دکان کھیتی نوکری مزدوری چھوڑ دیا, نہیں نہیں. دین کی محنت کو, دین کے تقاضے کو آگے رکھنا ہے. حضرت صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں جو دنیا میں اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ اور دین کا تقاضا آگے رکھے گا, اللہ اس کو دنیا میں کبھی بھی ذلیل نہیں کریں گے. ہاں ہر شعبے میں اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ اور دین کا تقاضا پورا کیا جائے گا تو اس شعبے میں کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس کے لیے دوستو
نیت کرے کہ انشاءاللہ ساری زندگی اس محنت کو نشانہ، محنت کو مقصد بنا کر جئیں گے۔ بھائی کریں گے فکر انشاءاللہ؟ ہاں، تو اس کے لیے ہمت کر کے بتلاؤ کہ 5 مہینے بیرون کا تقاضا ہے، جس کے 4 مہینے 3 بار لگے ہیں وہ 5 مہینے کے لیے بتلائیں۔ پہلے یہ تو پتہ چلے کہ 4 مہینے 3 بار کس کے لگے۔ سالانہ 4 مہینے لگائے تو 3 بار 4 مہینے کتنے سال میں ہوئیں گے؟ بولو بھائی، سالانہ 4 مہینے لگائے تو 3 سال، 4 مہینے کتنے سال میں ہوئیں گے؟ اپن سال سے تبلیغ میں ہے۔ مولانا فرماتے تبلیغ نے سب دیا، تبلیغ کو اپن نے کیا دیے؟ تو سالانہ 4 مہینے لگانا ضروری ہے۔ گاری اور کانڈے بکانے والے 8 مہینے کماتے ہیں، 4 مہینے برسات میں بیٹھ کو کھاتے ہیں، برسات میں نہیں کچھ کرنے کا۔ تو اللہ ان کو 8 مہینے میں 12 مہینے کی روزی دے سکتے ہیں، اپنے کو نہیں دینا ہے۔ بھائی دیں گا نہیں دیں گا، مگر ہم نیتیں کریں۔ تو ہمت کر کے بتلاؤ کہ 4 مہینے کون جائے گا؟ رمضان کے بعد ہمارے پاس 19 تاریخ کو جماعتیں نکالنے کا جوڑ ہے، تو وہاں سے کون کون جائیں گے؟ جماعتیں بنا کر جانا ہے، اپنی ذات سے جانا ہے۔ بتاؤ بتاؤ، جلدی جلدی بتاؤ۔ کتنے مسجدیں آئی ہے؟ سارے ایک مسجد والے ایک ہاتھ اٹھائے۔ ماشاءاللہ 7 بستے ہیں۔ اچھا بھائی 7 بستے والے اس بات کی نیت کرو کہ جا کر 19 تاریخ تک جی لگا کر دھیان جما کر تشکیل کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تشکیل آسان ہے، کام کرنے والے ساتھی دل پر لیں اور محنت کرے تو 24 گھنٹے میں ایک جماعت 4 ماہ کی بن سکتی ہے۔ کتنے گھنٹے میں؟ اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ میں تیار ہوں تم چلو، میں تیار ہوں تم چلو، آسانی جماعت بن جائے گی۔ تو کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ چلا بتلاؤ، کب سے چلنا؟ 19 سے۔ آج 4 مہینے نہیں جا سکتے تو چلا بتلاؤ۔ اچھا، اندھیری سے ایک جماعت 19 تاریخ، اور باموڑے سے ایک جماعت، اور پندیشی 2 جماعتیں ہیں۔ پندی پرانی بستی ہے۔ حافظ صاحب نے اس اجتماع سے ایک جماعت 4 ماہ کی 2 جماعتیں چلے کی ایک مسجد سے نکالنے کا تقاضا دیا ہے، ڈائریکٹ۔ اور بولو، پلوس سے ایک جماعت 4 ماہ کی، ماشاءاللہ، مرکز سے ایک 4 ماہ کی 2 چلے کی۔ اور بولو یار، سارے بستی والے بولے تو اچھا ہے۔ چلے کے بڑا اسی 4 مہینے کے ہوتے ہیں کہ دیکھو طلبہ بھی ہیں اور ملی جلی جماعت بنانا ہے، محنت کرنا ہے۔ ہاں 5 ساتھی کو تو ہر ایک ملا 6 جماعتیں جتے ہیں، تو 6 میں 4 ملانے ہیں۔ اور بولو، اچھا بھائی 3 دن جماعت بتلاؤ۔ ایسا کیا خطبہ نہ جگہ ایسا کیا 3 دن ہے؟ کون سی بستی ایسی ہے جس سے مستورات کی جماعت نہیں نکلی؟
برلی بامبوڑا کہاں سے نہیں نکلے؟ یا اللہ کتنی بری بات ہے. پلو سے گئی رمضان کے پہلے کہو واپس آئی تو وشے نہیں گئی تھی کہو. چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پکڑیں گا اسے رمضان میں، اس کا سوال نہیں، مگر نشانہ لگا کر رمضان میں دیکھو یہ کیا ہوا اللہ معاف کرے. اب ساری نیت کرو، ایک طاقت لگا کر ہر بستی سے ایک جماعت مستورات کی 3 دن کی نکالیں گے. دیکھو ایک عمل جو رمضان میں وجود میں آتا ہے اس کے اثرات سال بھر تک رہتے. ابھی میں نے پرسوں ایک صاحب سے بات سنا، انہوں نے بتایا کہ ماں کا دودھ کا اثر 40 سال رہتا ہے، تو 40 برس تک آدمی کو ہزار کچھ آتا نہیں. 40 بیٹھی کو تو بیچے یہ دکھیا وہ دکھیا وہ چالو تھے اس کا تو تک ماں کی دودھ کا اثر ہنستے. ایسا رمضان کا اثر سال بھر تک رہتے. اور ہماری عورتیں ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے دین و ایمان کی. اور سوپا مارک کیا ہے، پٹا پٹا کو لے کو جانا. بہت بیکا بیچارے جلدی تیار ہوتے ہی آدمی کے مسائل ہستے ہے نا. ایک لے کو بولے وہ جماعت میں ہونے والا لگا کیا لگے اس خرچہ دی تو جورو کو لے کے جاؤ مجھے کام آئی. ایسی حالت ہے. تو بتاؤ رمضان ابھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس کے لیے تو اجازت ہے اعتکاف میں بیٹھے، اور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھنے والے ہیں وہ طاقت لگا کر کسی طرح ایک جماعت 3 دن کی بنا لے. کون تیار ہے بولو بنانے کے؟ کون ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں؟ جب نہیں بنی تو سر میں پتھرا ڈالنے نا. واڑی سے ایک جماعت، بامبڑے سے ایک جماعت، اور بولو سب نیت کرو. نہیں بنی تو پتھرا بھی تو ڈالنے آتے نہیں کیا نہیں، مگر بنے گی نہیں انشاءاللہ بڑی خیر آئے. برلی سے ایک، پندی سے ایک، دیکھت ایکت 4 نہیں تو 6 ٹاکے کی مستورت کی جماعت ہستے. جنازہ اٹھانے کو 4 دن لگتے اس تو. اور بولو بولو سے ایک ماشاءاللہ اندھیری لگایا پہلا سے کی بیٹھے بولو تو امید ہے تمہاری سے پاؤں